إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون۔ اس پورے رکوع میں جس مضمون کو بیان کیا ہے وہ توحید سے متعلق ہے۔ توحید کا دعویٰ یا عقیدہ توحید وہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس رکوع میں اسی عقیدہ توحید پر، دعوی توحید پر کل 9 دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی جو 4 آیات ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوى، یہاں سے لے کر قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ان 4 آیات میں 8 ایسے کارنامے، 8 ایسے کام بتائے گئے ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے جب یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا شریک بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ذرا ترتیب سے وہ 8 کام کون سے ہیں، وہ 8 کارنامے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پہلا یہ ہے کہ فالق الحب والنوى، کہ اللہ وہ ذات ہے جو گندم کے دانے، کھجور کی گٹھلی جب یہ زمین میں جاتی ہے تو اس کو پھاڑ کر اس گندم کے دانے سے پودا کون اگاتا ہے، اور گٹھلی کھجور کی جو بظاہر بہت سخت ہوتی ہے اس کو زمین میں نرم کر کے اس کو پھاڑ کر اس سے درخت کھجور کا پودا کون اگاتا ہے؟ صرف اللہ۔ اگر یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے تو وہ معبود ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ کام اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور، بندہ جاتا ہے کھیت میں ہل چلا کے دانے ڈال دیتا ہے الٹے سیدھے جیسے پڑے ہیں، اور کھجور کی گٹھلی مٹی میں دبا دیتا ہے، اور بعض اوقات دبائی نہیں جاتی، خود بخود مٹی آ جاتی ہے ان کے اوپر۔ تو آخر ایسی کون سی ذات ہے کہ ان دانوں کو پھاڑ کر اس سے پودے نکالتی ہے، ان کھجور کی گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے کھجور کا اتنا بڑا درخت جو ہے پیدا کرتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے تو پھر اللہ کے ذات میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر، دوسرا اور تیسرا کارنامہ وہ یہ ہے کہ فرمایا زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ زندہ سے، انسان زندہ ہے، اس سے بظاہر مردہ بے جان نطفہ نکلتا ہے۔ اسی طرح مرغی زندہ ہے، اس سے بے جان انڈا نکلتا ہے، بظاہر انڈے میں کوئی جان نہیں ہے، بظاہر نطفہ پانی کا ایک قطرہ ہے، اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے۔ پھر انہی 2 مردہ چیزوں سے، یعنی انڈے سے جو کہ بظاہر بے جان ہے، نطفہ بظاہر پانی کا ایک قطرہ ہے بے جان سا، پھر اسی سے اللہ رب العزت زندگی کو پیدا کرتا ہے۔ انڈے سے بچہ پیدا کرتا ہے، اسی نطفے سے انسان پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ یعنی زندہ انسان اور مرغی سے بے جان انڈا اور نطفہ نکالنا، پھر اسی بے جان نطفے اور انڈے سے زندہ مرغی اور زندہ انسان پیدا کرنا، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ بظاہر ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ
یہ کچھ دنوں پہلے شاید آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہو، ایک خبر چلی تھی کہ سائنسدانوں نے ڈبوں میں، باکس کے اندر بچے پیدا کرنے کا تجربہ کیا ہے۔ بچے پیدا کرنے کا، وہ اس کے اوپر پھولے نہیں سما رہے تھے کہ جیسا چاہیں گے وہ یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ پیدا کس سے ہوگا؟ پیدا کس سے ہوگا؟ اسی نطفے سے جو انسان سے اللہ نکالے گا۔ کہ اگر اللہ کا مقابلہ کرنا ہے اور برابری کرنی ہے تو نطفہ بھی اپنا لاؤ، پانی کا ایسا قطرہ بھی اپنا ایجاد کرو کہ جس سے انسان پیدا ہو سکے۔ تو اللہ وہ واحد ذات ہے جو انسان سے پانی کا ایک قطرہ اور نطفہ بے جان سا پیدا کر کے پھر اسی سے ایک زندہ انسان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ کارنامہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا ہے، تو پھر اللہ کی ذات کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تین دلیلیں، تین کارنامے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک عجیب جملہ فرمایا ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہارا خدا اور رب ہے، انا تؤفکون، کہاں پھرے جاتے؟ یعنی کہاں؟ پتھروں کے تم نے بت بنا لیے، تم نے کہا یہ اللہ کے شریک ہے، پتھروں کے مورتیاں بنا لی، یہ کہا کہ اللہ کے کیا ہے؟ شریک ہے۔ انسانوں کو جو اللہ کی مخلوقیں پیدا کیے ہوئے ہیں، جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے ہیں، ان کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ فرمایا ذالکم اللہ، معبود تو یہ ہے، اللہ تو یہ ہے جو یہ کارنامے کر سکتا ہے، انا توفکون، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یعنی عجیب انداز سے اللہ رب العالمین تعجب کرتے ہوئے، جھنجھوڑتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انا توفکون، تم کہاں پھرے جاتے ہو کہ میرے علاوہ دوسروں کو تم نے کیا بنا لیا ہے؟ خدا، اپنے نفع نقصان کا مالک بنا لیا۔ تین کارنامے یہ ہیں۔ چوتھا فالق الاصباح، فرمایا صبح کے وقت صبح کی روشنی نکالتا ہے۔ صبح کی اور ہے جو صبح کے وقت روشنی نکالے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے بھی سوال کیا تھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو نے اسے دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہے، موت اور زندگی کا خالق ہے۔ لیکن نمرود چونکہ کند ذہن تھا، مشرک ہمیشہ کند ذہن ہوتا ہے، اس کے عقل کام نہیں کرتی ہے، تو وہ کہنے لگا انا احیی و امید، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تو اس نے ایک موت کے سزائے موت کے قیدی کو بلایا اور معاف کر دیا، کہا دیکھو یہ سزائے موت ہونے والی تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اور ایک بے گناہ آدمی کو بلوایا اور اس کو قتل کر دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بے عقل ہے، یہ تو کیا ہے؟ بے عقل ہے، مشرک ہے، غبی ہے، کند ذہن ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل بدلی، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے روزانہ سورج کو طلوع کرتا ہے، تو اگر رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر مغرب سے لیا، پھر مغرب سے۔ تو قرآن میں فبہت الذی کفر، چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر بالفرض، چونکہ وہ تھا ہی کند ذہن، کند ذہن کو اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہیں سجاتے، اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی ہے، تو اگر بالفرض وہ دلیل یہاں بھی اپنی کند ذہنی پر چلتا اور اپنی ضد پر اڑے ہوئے آ کر کہتا کہ یہ تو میں کرتا ہوں، یہ تو یعنی مشرق سے تو میں لاتا ہوں، ابراہیم کو کہتا بھی تم اپنے رب سے کہو وہ مغرب سے لے آئے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اگلے دن سورج کو مغرب سے طلوع کرتے اور قیامت قائم کر دی جاتی، کیونکہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن قیامت ہوگی، وہ آخری نشانی، اس کے بعد قیامت ہوگی۔ تو فرمایا چونکہ وہ کند ذہن تھا اس لیے اللہ نے اسے یہ دلیل سجھائی نہیں ہے۔ تو بہرحال فالق الاصباح، فرمایا کہ صبح کی روشنی نکالتا ہے، پھوٹتی ہے اپنے افق سے، افق کے اوپر صبح کی روشنی کیسے پھوٹتی ہے کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ فرمایا یہ جو تم نے خدا معبود بنا رکھے ہیں، اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، ان میں سے کون ہے جو صبح کی روشنی نکال سکے؟ تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں، یہ کارنامہ صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ تو فرمایا معبود بھی صرف اللہ ہو سکتا ہے، کوئی اور۔
5واں کارنامہ فرمایا وجعل اللیل سکنا، رات کو تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے۔ رات کو اگر صرف دن ہی دن ہوتا تو بندہ بے آرام بے سکون زندگی کیسے کٹتی؟ اللہ نے رات ایسی بنائی ہے کہ ہر چیز اس میں سکون میں ہوتی ہے۔ رات ہے بھئی اگر مسلسل بندہ 2-3 دن جاگ لے، 2-3 راتیں جاگ لے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ حتیٰ کہ ڈاکٹر اور سائنسدان تو اب یہ کہتے ہیں کہ مسلسل جاگنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، زیادہ دیر جاگنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے یہ رات بنائی ہے سکون کرنے کے لیے، اور رات کو کیسے اللہ نے تاریک بنایا، کیسے سکون کا ذریعہ بنایا؟ اس طرح کا کارنامہ اللہ کے علاوہ کون اور کر سکتا ہے؟ فرمایا کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور چھٹا کارنامہ فرمایا والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو حساب سے بنایا ہے۔ حساب کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج اور چاند مخلوق کے لیے حساب کا ذریعہ ہے، بھی ہماری 2 تاریخیں ہیں شمسی اور قمری، دونوں سورج اور چاند کے ساتھ چلتی ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کے چلنے کے لیے ایک حساب مقرر کیا ہے، اس حساب سے نہ وہ آگے ہو سکتے ہیں نہ وہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ سالوں سے صدیاں گزر چکی، ہزاروں سال اس دنیا کو پیدا ہوئے گزر چکے ہیں، جب سے اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے بغیر رکے مقررہ وقت پر روزانہ وہ چل رہے ہیں، روزانہ وہ چل رہے ہیں۔ کون ہے اللہ کے علاوہ جو اس طرح کا نظام چلا سکے؟ سورج اور چاند جیسی کوئی چیز چلا دے اور وہ روزانہ اپنے مقررہ وقت پر چلتی رہے۔ انسان اچھی سے اچھی گاڑی بناتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی صحیح کام نہیں کرتی ہے، جتنی اچھی سے اچھی عمدہ سے عمدہ مشینری بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو اس حساب سے بنایا اور جس حساب سے چلایا ہے ہزاروں سالوں سے، ویسے ہی وہ چل رہے ہیں، اپنے مقررہ وقت کے اوپر حساب کے اوپر چل رہے ہیں، ذرہ برابر 1 سیکنڈ کا آگے پیچھے ان کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ کارنامہ اللہ کے علاوہ کوئی اور سر انجام، تو اللہ کی عبادت میں کوئی اور شریک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ اس ذات کا مقرر کیا ہوا ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ بھئی اس نظام کے لیے جیسے سورج اور چاند کیا ہے، رات کا ہے، صبح کی روشنی کے پھوٹنے کا ہے، یہ نظام چلانے کے لیے ایسا کاریگر ہونا چاہیے جس کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہو، غلبہ حاصل ہو، ہر چیز کے اوپر وہ فائق ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے ہر چیز کے علم بھی ہو، اور یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ 6 کارنامے۔ 7واں کارنامہ فرمایا هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، فرمایا اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا۔ چاند اور سورج کے علاوہ نظام فلکی کا حصہ ستارے ہیں، اور ستارے کتنے ہیں سائنسدان ہزاروں سالوں سے لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کی کل تعداد معلوم نہیں کر سکے، اور کتنی کہکشائیں ہیں ستاروں کی یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ جو مشن اوپر بھیجتے ہیں فضا کے اندر، وہ ان دکھنے والے ستاروں سے آگے جاتا ہے تو ایسے ستارے اور نظر آتے ہیں، ایسے سیارے اور نظر آتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتا ہے یہ نظام شمسی کا جو حصہ ہے، دیکھتے دیکھتے ابھی تک وہ ختم نہیں کر سکے کہ کتنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ستارے پیدا کیے، اور ان کا بھی ایک مقصد ہے، فرمایا اس لیے ہے لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، تاکہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں اور اندھیروں میں تم ان کے ذریعے رہنمائی اور راستہ حاصل کر سکو۔ رہنمائی اور راستہ، یہ سمندر میں سفر کرنے والے، جہاز چلانے والے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سمندر میں رہتے ہوئے یا فضاؤں میں رہتے ہوئے انہی ستاروں کو ہی اپنا رہنما بنایا جاتا ہے اور اس سے راستوں کی رہنمائی لی جاتی ہے۔ اور پرانے زمانے میں، آج کل تو جدید سسٹم ہے، جدید دور ہے، پرانے زمانے میں جو لوگ جنگلوں میں بیابانوں میں سفر کرتے تھے، صحراؤں میں، وہ بھی انہی ستاروں کے ذریعے ہی راستے کی تعیین کرتے تھے کہ مشرق مغرب یہ فلاں جانب ہے، یہ فلاں جانب ہے، وہ انہی ستاروں کے ذریعے راستے کی رہنمائی لیتے تھے۔ اور فرمایا کہ یہ ستاروں کا جو نظام ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور سر انجام
نہیں دے سکتا ہے، تو اللہ کے ساتھ معبود بھی نہیں ہو سکتا ہے کوئی۔ آٹھواں کارنامہ، آخری کارنامہ، فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ۔ فرمایا آخری اور اہم کارنامہ یہ ہے کہ تمہیں، بندوں کو خطاب ہے، فرمایا کہ تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، تم سب کو، کون ہے وہ؟ آدم علیہ السلام۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ساری انسانیت کو پھر آدم سے پیدا کیا، ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ پیدا۔ صرف پیدا نہیں کیا، فرمایا فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، جوڑے جوڑے بھی بنائے، مرد اور عورت، مذکر مؤنث، پھر اس کے بعد مستقر و مستودع، فرمایا ہر ایک کا ٹھکانہ بھی مقرر کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیدا کرتے ہی سب کچھ لکھا جا چکا ہے کہ دنیا میں کیسے رہے گا اور آخرت میں اس کی حالت کیا ہوگی، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، یہ بھی لکھ دیا، اور دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا اس کی مدت بھی مقرر کر دی ہے، اس کی موت کا وقت بھی کیا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ ایسا کارنامہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی اور سر انجام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جواب ایک ہی ہوگا کہ اللہ کے علاوہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ 8 کارنامے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ 8 کارنامے ہیں، لیکن یہ دلیلیں انہی کے لیے بنیں گی لقوم یفقہون، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو کیا رکھتے ہیں؟ عقل نہ ماری گئی ہو، خود ذہن نہ ہو گئے ہوں، شرک کر کر کے، بتوں کے آگے سجدہ کر کر کے، غیر اللہ کے آگے سجدہ کر کر کے ان کے دماغ معاف نہ ہو گئی ہوں۔ فرمایا سمجھ اگر رکھتے ہوں اور ان کے دماغ کام کرتے ہوں تو پھر یہ 8 کارنامے وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ عبادت میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ 9ویں دلیل آخری آیت میں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، چونکہ پچھلی آیت کے آخر میں آخری کارنامہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی نفس سے ساری انسانیت کو پیدا کیا، ایک ہی جان سے ساری سارے کائنات کے انسانوں کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ تمام اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ کا کارنامہ یہ ہے کہ ان ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت اور گزران اور روزی روٹی، کھانے پینے کا انتظام بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا؟ کیسے کیا؟ تفصیل سے بیان فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، آسمان سے۔ بھئی ہمارے یہ جو دریاؤں میں، سمندروں میں، ندی نالوں میں پانی نظر آتا ہے، یہ بھی تو آسمان سے آیا ہوا ہے۔ اگر آسمان برسنا چھوڑ دے تو ہر چیز خشک ہو جائے گی، خشک سالی پیدا ہو جائے گی، دریاؤں کا پانی بھی ختم ہو جائے گا، اس زمین کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ آسمان سے پانی اتارا، پھر اسی پانی سے فرمایا ہر طرح کی نباتات نکالی، اسی پانی سے خضرن سبزیاں نکالی ہیں، نخرج منہ حبا متراکبا، اسی سے غلہ نکالا، اسی سے۔ اور غلہ کیسے؟ بھئی گندم، فرمایا حبا متراکبا، گندم کے ایک دانے کو پھوڑ کر اس سے ایک بالی نکلتی ہے، اسی بالی کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے کہ 100 دانے، 60 دانے، 50 دانے لگتے ہیں، اور وہ بھی ایک دوسرے کو اوپر تہ بتائے لگے ہوتے ہیں۔ کبھی چیک کیا ہے بالی کو، سٹے کو، گندم کے سٹے کو، کیسے دانے ایک دوسرے کے اوپر پھرے ہوتے ہیں؟ ایسا فرمایا کون کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو ایسا کرتا ہو؟ فرمایا کہ وَمِنَ النَّخْلِ، پھر یہیں پر بس نہیں ہے، فرمایا انسان کے کھانے کے لیے اور معیشت کے لیے اللہ نے کھجور کو پیدا کیا، اور کھجور سے پھر اللہ رب العزت اس کے خوشے کیسے لٹکاتے ہیں؟ فرمایا کہ قنوان دانیہ، اس کے خوشے لگ کر نیچے کی طرف لٹک جاتے ہیں، قریب قریب لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے کی طرف اللہ رب العزت ان کو جھکا دیتے ہیں۔ فرمایا وجنات من اعناب، پھر اسی پر بس نہیں ہے، انگوروں کے باغات، زیتون کے باغات، فرمایا والرمان، انار کے باغات، پھر اسی پر بس نہیں ہے، فرمایا مشتبہ وغیر متشابہ، اگر یہ ساری کھانے کی چیزیں ایک ذائقے والی ہوتی تو انسان کھا کھا کے اکتا جاتا۔
اکتا جاتا ہے۔ فرمایا ذائقے مختلف ہیں، بعض ملتی جلتی ہیں اور بعض آپس میں ملتی جلتی بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی آپ پھل کو لے لو، آم کی مثال لے لیں، ایک آم کے اندر کتنے ذائقے ہیں؟ ایک آم کے اندر ہے، چوسے کا ذائقہ الگ ہے، انور لٹور کا ذائقہ الگ ہے، پتہ نہیں نام اتنے، ہمیں تو نام ہی نہیں آتے ہیں پورے۔ لنگڑا ہے جی، اس کا ذائقہ کیا ہے؟ الگ ہے، یہ فلانا ہے، اس کا ذائقہ اپنا ہے۔ اسی طرح کنو میں دیکھ لو، انار میں دیکھ لو، ہر ایک کے اندر ایک ہی پھل ہوگا لیکن ذائقے ان کے کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے۔ تو فرمایا مشتبہ وغیرہ متشابہ۔ پھر فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، پھر ہر ایک کے پھلوں کی طرف دیکھو، ہر درخت کو دیکھو کہ وہ پھل دیتا کیسے ہے، وہ پھل دیتا کیسے ہے۔ بھئی آم سے اتنا رس بھرا میٹھا آم پھل کیسے نکلتا ہے؟ انار کے دانوں کے اندر ایسا میٹھا رس کون بھرتا ہے؟ ہر چیز کے اندر، کنو کے اندر، فروٹر کے اندر، مالٹے کے اندر یہ رس کون بھرتا ہے؟ ہر پھل کے اندر۔ فرمایا ہر پھل کو دیکھو، ہر درخت کو دیکھو، اذا اثمر، کیسے وہ پھل دیتا ہے، کیسے وہ پھل دیتا ہے۔ فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، فرمایا اس میں ان سب کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں کہ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس مخلوق کے جینے کا انتظام بھی کیا، معیشت کا انتظام بھی کیا، کھانے پینے رزق روزی کا انتظام بھی کیا، وہ بھی صرف کس کے ذریعے؟ آسمان سے پانی برسانے کے ذریعے۔ آسمان سے، اسی سے یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے، غلے بھی اسی سے پیدا ہو رہے ہیں، پھل بھی اسی سے پیدا ہو رہے ہیں، سبزیاں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں، ترکاریاں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر آسمانوں سے بارش برسنا ختم ہو جائے تو کاشت سالی پیدا ہو جاتی، فصلیں نہیں اگتی ہیں، پھل اگنا ختم ہو جاتی ہیں، درختوں کے اوپر پھل لگنا ختم ہو جاتے ہیں، درخت سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رزق روزی کا انتظام ہزاروں سالوں سے کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کارنامہ ہے جو صرف کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ جب یہ معیشت کا انتظام اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی خدائی میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اگلی آیت کا تعلق اگلے رکوع